نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود شریف کا ہدیہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین اور اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، رب کا یہ لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں بہترین امام عطا فرمایا۔ ویسے الحمدللہ چاروں امام برحق ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے مقلد کو حنبلی کہا جاتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد کو مالکی کہا جاتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد کو شافعی کہا جاتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد کو حنفی کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ آپ بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، اور ہر امام پر آپ کو فوقیت حاصل ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب آپ کے شاگردوں میں ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شاگردوں کا جب مقام اتنا بلند و بالا ہے تو استاذ کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اسی بنیاد پر ہم اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ آپ کا نام نعمان ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام ثابت ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، آپ کی شہزادی تھی جن کا نام تھا حنیفہ، تو الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی لڑکی کی نسبت سے مشہور ہو گئے، اور ہم اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے شہر کی طرف منسوب کرتے ہوئے خود کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، کوئی کسی خانقاہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے خود کو پیش کرتا ہے، کوئی کسی سلسلہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے خود کو پیش کرتا ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت جو ہوئی، ابو حنیفہ یعنی حنیفہ کے باپ، کیوں؟ تو جیسا کہ تاریخوں میں آیا ہے، مورخوں نے الگ الگ تاریخوں کو تحریر کیا ہے، مسئلہ یوں درپیش ہوا کہ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا
کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ مرد کو اجازت ہے 4 شادی کرنے کی، عورت کو کیوں نہیں؟ عورت کو بھی حق حاصل ہونا چاہیے تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ بہت بڑے ذہین تھے، اور آپ کے علم کا کیا کہنا۔ کچھ دیر خاموش ہو گئے، اور ایک مسئلہ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی مسئلہ پوچھے اور فوری طور پر ذہن میں نہ آئے تو وہاں خود کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، شرمندگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، فوری طور پر وہ مسئلہ ذہن میں نہیں ہے، یعنی اس کا جواب نہیں ہے، تو کہتے کہ ٹھیک ہے، میں مطالعہ کر کے دیکھنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ یہی بہترین طریقہ ہے۔ آج کی تاریخ میں کسی مسجد کے امام سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اور امام صاحب فوری طور پر اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کو صحیح ڈھنگ سے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے نہیں آتا، استنجا کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں امام صاحب کو کچھ نہیں آتا ہے۔ ہم نے یہ مسئلہ پوچھا، یہ سوال کیا، انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ لیکن ہماری قوم غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہے۔ اگر کوئی ذی علم ہے، باشعور ہے، ذی فہم ہے، تو امام صاحب سے پوچھنے کے بعد اگر امام صاحب نے جواب نہ دیا فوری طور پر تو خاموش رہنا چاہیے اور ان کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ امام ایسے بھی ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر میں نہ بتایا تو یہ سمجھے گا کہ امام صاحب کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ وہ امام بھی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ عام امام کا جب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا، آپ خاموش ہو گئے اور آپ نے بتایا کہ ٹھیک ہے میں بتاؤں گا۔ آپ تشریف لائے گھر پر، کچھ تفکر میں تھے، آپ کی شہزادی حنیفہ نے کہا ابو جان مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ فکر مند ہیں، آپ تفکر کی دنیا میں غرق ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹی ایسا کچھ نہیں، بس ایک مسئلہ سامنے آیا ہے، اس کا جواب میں نے ابھی نہیں دیا ہے، انشاءاللہ کتاب میں دیکھنے کے بعد اس کا جواب دوں گا۔ بیٹی نے کہا ابو کون سا سوال ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹی سوال یہ ہے کہ مرد جب 4 شادی کر سکتا ہے تو عورتوں کو یہ حق کیوں کر نہیں حاصل ہے؟ عورت کو بھی حق ہونا چاہیے تھا کہ یہ 4 شادی کرے۔ تو آپ کی شہزادی نے کہا ابو جان یہ تو سوال بہت آسان ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اتنے بڑے امام، لیکن ظاہر ہے نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے تو ظاہر ہے آپ کی شہزادی بھی تو اسی سائے میں اور اسی سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، تو باپ کا اثر بیٹی پر تو ہونا ہی چاہیے۔ تو بیٹی نے کہا ابو جان اس کا جواب میں دوں، گرچہ آپ کو معلوم ہوگا اس کا جواب، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کا جواب میں دوں۔ بیٹی بھی کتنے اچھے انداز میں کہہ رہی ہے اپنے ابا حضور سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹی اگر تمہاری خواہش ہے تو دو جواب، ویسے میں تو جواب دوں گا ہی۔ بیٹی نے کہا ابو جان میری ایک التجا ہے آپ سے، میری گزارش ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹی تمہاری کون سی التجا ہے؟ کون ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کی التجا کو نہیں سنتا ہوگا؟ بولو۔ تو آپ کی شہزادی نے کہا ابو جان میری آپ سے التجا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ ابو حنیفہ لگائیں، یعنی آپ کا نام تو نعمان بن ثابت ہے لیکن آپ خود کو کوئی پوچھے تو آپ کہیں ابو حنیفہ کا میں باپ ہوں، یعنی حنیفہ کا باپ ہوں، میں ابو حنیفہ ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹی ٹھیک ہے۔ آپ کی شہزادی حنیفہ نے کہا کہ ابو جان اگر 4 گائے کا دودھ ایک برتن میں رکھ دیا جائے اور اگر نکالنے کو کہا جائے تو وہ دودھ نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 4 عورتوں کا دودھ اگر ایک بالٹی میں یا ایک پیالہ میں جمع کر دیا جائے اور اگر کہا جائے کہ اپنا اپنا دودھ نکال لو تو نکال سکتی ہیں؟ نہیں نکال سکتی ہیں۔ تو اسی اعتبار سے اگر 4 مرد سے شادی کرنے کی شریعت مطہرہ میں اجازت ہوتی اور جب بچہ پیدا ہوتا تو یہ امتیاز کیسے ہوتا؟ یہ کس کا بچہ ہے، کس کے نطفے سے ہے؟ الحمدللہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہزادی کی فراست کا اندازہ لگائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہزادی کے عریضہ کو قبول کر لیا اور آپ نے اپنی کنیت ابو حنیفہ رکھ لیا۔ کوئی بھی کہتا تو آپ ابو حنیفہ کہتے۔ الحمدللہ ابو حنیفہ اتنے مشہور ہوئے کہ 99% لوگ آپ کا نام نہیں جانتے۔ عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، علماء کی نہیں۔ علماء میں تو ہر ایک کو معلوم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب بولتے ہیں تو بڑے امام کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے، ہماری قوم کی توجہ جاتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مسئلہ آیا کہ اس زمانے کے بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا ایسا ہے کہ 1 گھنٹہ کے اندر میرا ملک تم خالی کر دو۔ اب 1 گھنٹہ کے اندر ملک سے باہر جانا ناممکن ہوتا ہے۔ وزیر سوچا کہ اب کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وقت کی قلت بھی ہے اور انہوں نے مقید کر دیا ہے 1 گھنٹہ کے اندر تم کو میرے ملک کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر بارڈر پر جاتے ہیں تو 1 گھنٹہ میں نہیں پہنچ پائیں گے۔ ذہن و دماغ میں یہ بات آئی کہ اماموں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے حضور حاضری دیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے۔ جب وہ بندہ خدا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حضور پہنچا تو کہا بادشاہ محترم نے یہ حکم نافذ کیا ہے کہ تم میرے ملک سے 1 گھنٹے کے اندر تم نکل جاؤ، میرے ملک کو چھوڑ دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس میں گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں، ٹینشن کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا ہے نا کہ میرا ملک تم چھوڑ دو، تم آ جاؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ مسجد اس کی حکومت میں نہیں ہے، مسجد یہ خانہ خدا ہے، مسجد یہ خانہ خدا ہے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ تو مسجد میں جا کر بیٹھا ہے، لوگوں کو بھیجا سپاہیوں کو لاؤ اس کو پکڑ کے، لیکن پکڑنے سے پہلے اس نے کہا بادشاہ سے کہا دو میں اس کے ملک میں نہیں ہوں، میں خدا کے ملک میں ہوں، خدا کے گھر میں ہوں، لہٰذا اسے کوئی حق نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے گرفتار کروا کر قید میں ڈالے یا مجھے قتل کرے۔ بادشاہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حضور حاضر ہوا، عرض کیا حضور معاملہ ایسا ہے تو صحیح ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یقیناً وہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسجد کے اندر اپنی فوج کو بھیج کر اسے آپ گرفتار کریں اور سزا دیں۔ بادشاہ نے جب سنا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فراست کو اس نے تسلیم کیا
آپ کے علم کو تو سب جانتے ہی تھے، لیکن یہ ذہن و فکر کا معاملہ ہے کہ کسی انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے، اور کتنا مشکل مسئلہ تھا، کتنا کٹھن تھا، اور کتنی دشواری نظر آ رہی تھی، لیکن میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے اچھے ڈھنگ سے اور اچھے طریقے سے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، ان کے ہم پیروکار ہیں، ان کے طریقہ کار کو، ان کی ثواب دید کے اعتبار سے ہم عمل پیرا ہوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ رب قدیر کی حضور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔